ابھی سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، تو یہ فیصلہ بڑا خوش آئند ہے، اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مدرسہ بورڈ کی قانونی حیثیت پر سپریم کورٹ کا تاریخی جو فیصلہ آیا ہے، اس پر علماء دیوبند کی طرف سے بہت مبارکباد پیش کی جا رہی ہے اور اسے خوشائن بتایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اسی موقع پر صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا محمود اسعد مدنی نے اسے انصاف کی جیت قرار دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کا تبصرہ کہ جیو اور جینے دو میں اہم پیغام پوشیدہ ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے یو پی مدرسہ بورڈ کی قانونی حیثیت کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ واضح ہو کہ آج سپریم کورٹ نے اپنے تاریخی فیصلے میں اتر پردیش مدرسہ بورڈ کو آئینی قرار دیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ نہ صرف انصاف کی فتح ہے بلکہ ہندوستانی مسلمانوں اور خاص طور پر مدرسوں سے وابستہ افراد کے لیے تسلی بخش اور حوصلہ افزائی کا باعث بھی ہے۔ ہم اسے صرف مدرسہ بورڈ کے تناظر میں نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ مدرسوں کے سلسلے میں فرقہ پرستوں کی جاری منفی مہم کے پس منظر میں یہ بہت اہم فیصلہ ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے نچلی عدالتوں سے ایسے کئی فیصلے سامنے آتے رہے ہیں جن میں تعصب کی جھلک نظر آتی تھی۔ آج سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو رد کر دیا ہے اور آئینی اصولوں کی پاسداری کو یقینی بنایا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے چیف جسٹس آف انڈیا کے اس تبصرے جیو اور جینے دو پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس جملے کی گہرائی سمجھنا ہر ہندوستانی کے لیے ضروری ہے۔ اس فیصلے سے ملک میں انصاف کا پیغام پہنچا ہے۔ بالخصوص آج مسلمان جس طرح خود کو علیحدہ اور کنارہ کش محسوس کر رہا ہے، جس طرح فرقہ پرست طاقتیں اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے حکومت کے کئی وزراء کھلے عام تشدد کی اپیل کر رہے ہیں، مدرسوں کے وجود پر حملہ کر رہے ہیں، اس پس منظر میں سپریم کورٹ کا یہ بیان ایک اہم نصیحت ہے۔ مولانا مدنی نے یو پی مدرسہ ٹیچرز ایسوسی ایشن کی ان کوششوں کی بھی ستائش کی جنہوں نے کامیابی سے عدالتی لڑائی لڑی اور اس فیصلے تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اسی طرح آئندہ بھی سپریم کورٹ کو انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرمائے، ہر طرح کے شر پسند عناصر کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہمارے مدارس، مساجد، مکاتب، خانقاہوں اور تمام دینی تحریکات کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہم سب اہل ایمان کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ایمان پر اللہ ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، تو یہ فیصلہ بڑا خوش آئند ہے، اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے۔ ہماری بہت دیرینہ شکایت ہے عدالتوں سے، خصوصاً نچلی عدالتوں سے، ذیلی عدالتوں سے۔ ان کے فیصلے صرف اس معاملے میں نہیں، بہت سارے معاملات میں حقیقت کے خلاف، انصاف کے خلاف آتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک فیصلہ ہائی کورٹ نے کیا تھا جس میں ان کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا اور یہ مدرسے کے چلانے کے نظام کو ہی اسویدھانک، انکانسٹیٹیوشنل کہا گیا تھا۔ تو آج سپریم کورٹ نے اس کو کچھ آبزرویشنز کے ساتھ، لیکن موٹے طور پر اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے۔ ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس بات کو جو سی جے آئی نے
اپنے اس میں آبزرویشن میں کہا ہے کہ جیو اور جینے دو. یہ جملہ بہت معنی رکھتا ہے. آج کی تاریخ میں بھارت کا مسلمان اپنے آپ کو بہت ڈیمورلائزڈ فیل کر رہا ہے ڈفرینٹ ریزنز سے. ایک نہیں بہت سارے ریزنز ہیں. تو ایسے میں یہ فیصلہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگوں کے لیے، انصاف پسند شہریوں کے لیے بڑا اطمینان بخش ہوگا. تو میں اس کے اوپر ایک مرتبہ پھر یو پی مدرسہ بورڈ ایسوسی ایشن جو ہے، ٹیچرس ایسوسی ایشن جو ہے، ان کو بھی ان کی لڑائی کو انہوں نے جس طرح لڑا ہے ان کو بھی مبارکباد دے کر اس کو ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں.